بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا اور جو بھی ادھر سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے گھر میں چارپائی پر بیٹھے دیکھتا، اور جو شخص اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس اس پر لٹو ہو جاتا، اور اگر اس کے پاس پہنچنے کا ارادہ کرتا تو اسے 10 دینار کے قریب پیش کرنے ہوتے، تب وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی۔ ایک دن ایک عابد کا ادھر سے گزر ہوا۔ عورت گھر میں اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ جو اس پر پڑی، فریفتہ ہو گیا، دل قابو میں نہ رہا۔ ہزار جتن کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مگر اس کے دل سے عورت کی محبت زائل نہ ہوئی، اور اس وجہ سے بہت مشقتیں جھیلتا رہا۔ بالآخر اپنا مال و اسباب بیچ کر جتنے دینار ضروری تھے جمع کیے اور اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا اور عابد کو ایک مقررہ وقت کا وعدہ دیا۔ عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس آیا۔ عورت زیب و زینت کیے ہوئے اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر جا بیٹھا اور بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ عرش والا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، میرے اس حرام عمل سے سب کی ہوئی عبادتیں ضائع ہو جائے گی۔ پس دل پر ایک ایسا رعب چھایا جس سے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ عابد بولا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے، بس جانے کی اجازت دیجیے۔ عورت کہنے لگی، بڑی افسوسناک بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس فرصت کی تمنا رکھتے ہیں جو تجھے اس وقت میسر ہے، تو کس وسواس میں الجھ گیا ہے؟ عابد کہنے لگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میں نے جو مال دیا ہے وہ تجھے حلال ہے، بس مجھے جانے دو۔ عورت بولی، یوں لگتا ہے کہ تو نے پہلے کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ عابد نے کہا نہیں۔ عورت نے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے اور کیا نام ہے؟ عابد نے اپنی بستی کا پتہ بتایا اور اپنا نام بھی بتایا۔ عورت نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں سے نکلا اور واویلا کرتا ہوا روتا اور سر پر مٹی ڈالتا تھا۔ ادھر عورت کے دل میں بھی اس عابد کی برکت سے خوف طاری ہونے لگا، اور وہ اپنی جی میں کہنے لگی کہ اس شخص کا یہ پہلا گناہ تھا اور اس پر یہ اتنا خوف زدہ تھا، اور میں برسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں، اور جس اللہ سے وہ ڈرتا ہے میرا بھی وہی خدا ہے، اس لیے مجھے تو بہت ہی خوف کھانا چاہیے۔ اس کے بعد توبہ کر لی، گھر کا دروازہ بند کر لیا، پٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس کے دل میں آیا، کیوں نہ اس عابد کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ نکاح ہی کر لے اور میں اس کے پاس رہ کر کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں، اور وہ شخص عبادت میں بھی میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ اس نے سامان باندھ کر تیاری کر لی، حسب ضرورت خادم ساتھ لے کر اس بستی میں پہنچی اور اس عابد کا پتہ پوچھا۔ عابد کو بتایا گیا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ باہر نکلی۔ عورت نے اسے دیکھا تو چہرہ کھول دیا کہ وہ بھی اسے پہچان لے۔ عابد دیکھ کر پہچان گیا اور تمام ماجرا اس کی نگاہوں میں پھر گیا۔ ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، عورت کو اس کا بہت صدمہ ہوا، کہنے لگی کہ میں تو اسی کے لیے آئی تھی اور یہ فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کے خاندان میں کوئی ہے جسے رشتہ کی ضرورت ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ بڑا نیک ہے، البتہ مالدار نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس کافی مال ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا، جس سے 7 بچے پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟
اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کرے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن لازمی پریس کرے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔